بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں سواد کے اوپر سین لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ام ہم المسیطرون، سواد کے اوپر سین لکھی ہوئی ہے، تو سین کے ساتھ پڑھیں گے یا پھر سواد کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں بس توتن، یہاں پر بھی سواد کے اوپر سین لکھی ہوئی ہے، سین کے ساتھ پڑھیں گے یا پھر سواد کے ساتھ پڑھیں گے۔ کوشچن یہی ہے کہ سین پڑھا جائے گا یا پھر سواد پڑھا جائے گا۔ اگر آپ ہمیشہ سین پڑھتے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ہمیشہ سواد پڑھتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہی دیکھنا ہے سین کب پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، سواد کب پڑھیں گے اور کس مقام کے اوپر ہم نے سواد کو پڑھنا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں آگے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 طریقے ہوتے ہیں، 7 مختلف طریقے ہوتے ہیں، 7 قراتیں ہوتی ہیں، 7 لہجے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کو مختلف انداز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے صرف ایک لہجے کے اندر قرآن پاک پڑھایا تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی، میں نے زیادہ کا مطالبہ کیا کہ مجھے زیادہ لہجوں میں، زیادہ مختلف انداز کے اندر مجھے قرآن پاک سکھایا جائے، تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے زیادہ لہجوں کے اندر قرآن پاک سکھایا۔ میں نے اور زیادہ مطالبہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اور زیادہ قرآن پاک سکھایا، یہاں تک کہ قرآن پاک 7 حروف کے اوپر، یعنی کہ 7 قراتوں کے اوپر، 7 لہجوں کے اوپر مکمل کر دیا گیا۔ یا یہ کون سی حدیث ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 819۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 لہجے ہیں، 7 قراتیں ہیں، 7 مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حشام بن حکیم سے میں نے سورہ فرقان کی میں نے تلاوت سنی، تو وہ باریک حروف کو موٹا پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، باریک حروف کو موٹا پڑھ رہے تھے، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، شکایت کی حضرت عمر نے، کس کی؟ حشام بن حکیم کی، کہ یہ باریک حروف کو موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہو پڑھو، کیونکہ قرآن پاک کو 7 طریقوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث کا ریفرنس میں نے دیا ہوا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ 2419 نمبر حدیث ہے، 2419 نمبر۔ اب 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں جو کہ متفقون علیہ ہیں، یعنی کہ بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر، حوالہ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 مختلف طریقے ہیں، 7 لہجے ہیں، 7 مختلف انداز میں قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں آگے۔ عرب کے اندر کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو سین کو موٹا کر کے پڑھتے تھے۔ اب سین میں اور سواد میں کیا فرق ہے؟ سین بھی سیٹی والے حروف میں سے ہے اور سواد بھی، فرق صرف یہ ہے کہ سین باریک پڑھا جاتا ہے اور سواد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں، عرب کے اندر کچھ قبائل ایسے تھے جو سین کو موٹا کر کے پڑھتے تھے، یعنی کہ سین کو ہم نے باریک پڑھنا ہوتا ہے تو وہ سین کو موٹا کر کے یعنی کہ سواد پڑھتے تھے اس کو، ٹھیک ہے، اسی لیے سواد کے اوپر سین لکھ دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کے قبائل جو تھے کچھ سین کو موٹا کر کے پڑھتے تھے، ہر جگہ نہیں، کچھ مقامات کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اصل حرف کون سا تھا؟ اصل جو تھا نا وہ لیٹر، وہ حرف سین تھا جو کہ قرآن پاک کے اندر لکھا جاتا تھا، لیکن کیونکہ وہ سین کو موٹا کر کے پڑھتے تھے اسی لیے قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں سواد لکھ دی جاتی ہے، اوپر جو چھوٹی سی سین لکھی ہوتی ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل حرف سین تھا، لیکن کیونکہ عرب کے قبائل موٹا پڑھتے تھے اس لیے سواد کے اوپر سین لکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ سین کو وہ موٹا نہیں تھے کرتے. کن مقامات کے اوپر موٹا کرتے تھے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اب دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں. قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 مختلف طریقے ہیں. میں نے حدیث آپ کو سنا دی ہے اور ریفرنس میں نے آپ کو دے دی ہے. پہلی بات یہ ہے قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 مختلف طریقے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی ہے عرب کے اندر قبائل کیا کرتے تھے، اکثر مقامات کچھ مقامات کے اوپر کرتے تھے سین کی جگہ پہ وہ سواد پڑھتے تھے، سین کو موٹا کر کے وہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں آگے. کون کون سے مقامات ہیں؟ وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 69 آپ دیکھیں گے اپنے قرآن پاک میں سواد کے اوپر سین لکھی ہوگی. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 69 کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 کے اندر، سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22 کے اندر اور سورۃ الطور کی آیت نمبر 37 کے اندر. ان 4 مقامات کے اندر عرب کے قبائل کیا کرتے تھے، سین کو موٹا کر کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں آگے. ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں پر سین پڑھنی ہے اور کہاں پر ہم نے سواد پڑھنی ہے. اب یہاں پر دیکھیں جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 69 میں سواد کے اوپر سین لکھا ہوگا وہاں پر آپ نے سین پڑھنی ہے. ٹھیک ہو گیا ہے، وہاں پر آپ نے سین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، سواد آپ نے نہیں پڑھنی. اور سورۃ البقرہ کے اندر جو 245 آیت ہے وہاں پر جو سواد کے اوپر سین لکھی ہوگی آپ نے وہاں پر سین پڑھنی ہے. سورہ غاشیہ کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر جو سواد کے اوپر سین لکھی ہوتی ہے وہاں پر آپ نے سواد پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے سواد پڑھنی ہے سورہ غاشیہ کے اندر. اور سورۃ الطور کے اندر جو سواد کے اوپر سین لکھا ہوگا وہاں پر آپ جو مرضی پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ سواد پڑھیں چاہے آپ سین پڑھیں. میں نے مقامات، سورت کا نام اور آیت نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہاں پر آپ نے سین پڑھنی ہے اور کہاں پر آپ نے سواد کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے. ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک آیت ہے مالکی یوم الدین، میم کھڑی زبر ما ہوتا ہے مالکی، لیکن جس بندے نے 7 قراتیں سیکھی ہوئی ہیں وہ کیا پڑھتا ہے مالکی یوم الدین، میم کو وہ لمبا نہیں کرتا، مالکی کو وہ پڑھتا ہے مالکی، مالکی یوم الدین. تو آپ ہر جگہ پہ چینجنگ نہیں آپ کر سکتے. آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں پر مرضی سواد کی جگہ سین پڑھیں، سین کی جگہ پہ سواد پڑھیں، یا پھر جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ وہ بریک حروف کو موٹا کر کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ نہیں. جس بندے کو مہارت حاصل ہے، جس نے 7 قراتیں سیکھی ہوئی ہیں، وہ بندہ چینجنگ کر سکتا ہے. اب وہ بندہ چینجنگ کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہاں پر اگر میں بریک حروف کی جگہ موٹے حروف کو استعمال کرتا ہوں یا پھر میں یہاں پر اگر کھڑی زبر کو ختم کر کے ایک زبر کے ساتھ پڑھتا ہوں تو معنی کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو جس نے 7 قراتیں سیکھی ہوں گی اس کو پتا ہوگا کہ یہاں پر میں چینجنگ کر سکتا ہوں، یہاں پر میں چینجنگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ کون کون سے مقامات ہیں آپ کی اسکرین پہ ہیں جہاں جہاں پر سواد کے اوپر سین لکھی ہوگی. تو آپ نے بھی کیئر کرنی ہے کہ جہاں جہاں پر جیسے جیسے میں نے لکھا ہوا ہے میں نے بتا دیا آپ کو، آپ نے وہاں وہاں ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.